آج میں نے باجی سے چھٹی مانگی، باجی بھی پھر باجی ہے نا، مجھے بولا بچوں اتنی آسانی سے چھٹی نہیں دوں گی۔ پھر باجی نے مجھے کینچی پکڑا دی، کہنے لگی یہ جنگل ہے، اسے جلدی صاف کرو۔ میں نے دل میں سوچا کہ اس سے بہتر ہے کہ اپنی زبان ہی دے دیتی، گھنٹوں کا کام منٹوں میں ہو جاتا۔ چھٹی کا سن کر مالی والا کام بھی مجھ سے کروا رہی ہے۔ خیر کیا کریں، کرنا تو ہے۔ وہ کہتے ہیں نا آگ کا دریا ہے، ڈوب کر جانا ہے، پر میرے کیس میں تو کانٹوں کا دریا ہے اور اس میں الجھ کر مرنا ہے۔ زندگی میں کم الجھن ہے جو یہ بھی الجھن سر پر آ گئی۔ باجی کا تو بس چلے تو ایک ہی تنخواہ میں سارے کام کروا لے۔ مالی، چوکیدار، ڈرائیور سب تو بنا کر رکھا ہوا ہے مجھے، اور تنخواہ بڑھانے کا جب بولتا ہوں تو یہ تو مجھے اپنی رولے سنانے رکھ جاتی ہے۔ میرا تو دل کرتا ہے کہ میں اپنی تنخواہ بھی انہیں کو ہی دے دوں، مجھ سے زیادہ تو ان کو ضرورت ہے۔ پھر کچھ بولو تو کہنے رکھتی ہے کہ تمہیں شرم نہیں آتی؟ بھائی میں کیوں شرم کروں، جن کو آنی چاہیے ان کو تو آتی نہیں ہے۔ کہتی ہے کہ تمیز سے بات کرو، اب تمیز کا نمبر میں کہاں سے لاؤں؟ میں اتنی غصے میں جھاڑیاں پھینک رہا ہوں کہ میرا تو بس چلے کہ میں تو باجی کو ہی پھینک دوں جھاڑیوں کی طرح۔ آپ کو تو پتہ ہی ہے میری باجی بیلا پور کی ڈائن ہے، اس کو تو پھینکوں گا تو وہ اڑ کر واپسی اوپر ہی آ جائے گی۔ لگتا ہے کہ میرا پورا دن اسی میں ہی گزر جائے گا، اور چھٹی کا آسرا ہے یا نہیں یہ بھی نہیں پتہ۔ وہ گانا تو سنا ہی ہوگا کہ میں فلاں دی سیج بڑے ساں کے گھر میرے تو آساں۔ اب میری زندگی کا بھی گانا سن لو، میں کانٹا دی سیج بڑے ساں کہ باجی میری زندگی میں آئی ہے۔ خیر جی، اللہ کا نام لے کر ہو گیا میری کٹائی کا کام ختم۔ اب باری آتی ہے صفائی کرنے کی۔ لگتا ہے کہ میں نے چھٹی مانگ کر غلطی کر دی، اچھا خاصا بیٹھا ہوا تھا۔ باجی سے چھٹی کیا مانگ لی، انہوں نے تو پوری مہینے کی کسر نکال دی۔ خیر باجی کو میرے اوپر تھوڑا سا رحم آ گیا۔ آخرکار انہوں نے بولا کہ تم شام کے سنیکس مت بناؤ، میں باہر سے منگواتی ہوں۔ چلو اچھا ہوا، میرا شام کا کام کم ہی ہو گیا۔ جب تک میری صفائی ہو رہی ہے تب تک سنیکس بھی آ جائیں گے اور میں بھی سکون سے بیٹھ کر کھاؤں گا۔ جنگل کاٹتے کاٹتے اس کمرے میں بھی کچرا آ گیا اور مجھے اس کمرے کی بھی صفائی کرنی پڑی۔ خیر اب تو بیریا میں بھی سردیاں آنے والی ہیں اور اب تو باجی مجھ سے ڈبل کام کروائے گی۔ وہ مجھ سے کہہ رہی تھی بیٹا کچھ دنوں میں گرم کپڑے اور رضائیاں نکال دو، ان کے پاس اتنے کپڑے ہیں سردیوں کے، ایسا لگتا ہے کہ گھر میں لنڈا بازار رکھ گیا ہو۔ سردی تو بنی جیسے ان امیروں کے لیے ہے، سردی تو جیسے انہی کے اوپر آ کر گرتی ہے، اور یہ ہر طرح کے سویٹر جیکٹ پہن کر گھومتے ہیں، اور ہم غریب ایک ہی شال میں صبر شکر کر کے پوری سردیاں گزار دیتے ہیں۔ لو جی باجی بلا رہی ہے، سموسے ٹھنڈے ہو گئے ہیں، جلدی سے آ کر چائے بناؤ۔ سموسے ٹھنڈے ہو جائیں لیکن جذبات ٹھنڈے نہیں ہونے چاہیے۔ تو جی میں نے اپنی آج کی محنت آپ کو دکھائی، اس محنت کا پھل باجی تو مجھے دیں گی نہیں تو آپ ہی دے دو، میری اس ویڈیو کو لائک کر کے اور اچھے اچھے کامنٹ کر کے۔